بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری قوم کفر پہ تھی، آپ تنہا قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے تھے۔ شرک کے راستے سے ہٹ کر، شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا اور پھر اس میں مخلص ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ نے کہا ساری دنیا بھاڑ میں جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ روح کے حلق میں اٹکنے سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو توحید کا فہم دے دیا ہے، آپ کی ساری زندگی پچھلی معاف ہو جائے گی، اگلی کو درست کر لو۔ I am right and you are also right. No, you are wrong. تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، منہج محمد رسول اللہ نے نہیں دیا۔ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ ہاتھ جو اس تمہارے صوفی بابے کے لیے نکلا، یہ ہاتھ امیر المومنین عمر کے لیے کیوں نہیں نکلا کہ وہ لؤلؤ تجھے مارنے کے لیے یہاں پر چھپا ہوا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، یہ تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ راشدی کے ان جملوں کو یاد کر لو، دل میں تختی بنا لو۔ ہر دور کے مشرکوں کو جب توحید کی دعوت دو گے وہ لاجواب ہوں گے تو جناب میں کہیں گے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سانو نہیں پتا بابا جی ایویں کر دے سن۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اللہ مالک کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ پر وہ نسخہ کیمیا، وہ دستور حیات نازل کیا قرآن حکیم کی صورت میں، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ کلام الہی میں اللہ مالک نے بہت سے انبیاء کے واقعات، قصص بیان کیے تاکہ امت مسلمہ اس سے نصیحتیں پکڑے۔ ان انبیاء کی جماعت میں ایک بہت بڑی ہستی امام الموحدین خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا اور راستے میں پریشانییں، غم، مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہیں، برداشت کرتے رہے۔ اللہ مالک نے ان کے بارے میں خبر دی، ان ابراہیم کان امہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، سورج کے پجاری، چاند کے پجاری، ستاروں کے پجاری، پتھروں کے پجاریوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ کوئی ایمان نہ لایا سوائے لوط علیہ السلام کے، کوئی ایمان نہ لایا، قوم ساری ہی دشمن ہے۔ پہلا درخشاں پہلو سیرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے تمام کفار کے مقابلے میں تنہا ابراہیم کے بارے میں اہل ایمان ہمیں خبر دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کان امہ، ابراہیم اکیلے تھے لیکن وہ تنہا پوری امت تھے۔ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ گیدرنگ کے لیے، فالوورز کے لیے،
ووٹ کے لیے، جمگھیڑ کے لیے اپنے منہج کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ اکیلے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ پوری امت ہیں، اور آپ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کروڑوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، اللہ کے میزان میں آپ کی کوئی قیمت نہیں۔ اور آج آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، اکثریت آپ کو لوگوں کے جمگھٹے کو دیکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، فالوورز بڑھانے کے لیے، ممبرشپ زیادہ کرنے کے لیے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ حق اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہم نے اگر یہ کہا تو ہماری مانے گا کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی کس نے مانی؟ باپ بھی دشمن، قوم بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، تنہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ابراہیم تنہا نہیں ہے، کان امہ، یہ تنہا ہی پوری امت ہے، پوری امت کے برابر ہے۔ تو پیارے بھائی، حق کی دعوت کو سمجھیے، توحید کی دعوت کو سمجھیے، توحید کی دعوت کو سینے سے لگائیے، اس دعوت توحید کو عام کیجئے، اور یاد رکھیے کوئی بھی نہ مانے، اللہ کے ترازو میں جتنا آپ کا وزن ہے آپ کے دشمنوں کا اس کے برابر رائی کا دانہ بھی نہیں ہے۔ یہ راستہ، یہ بڑا ہی خطرناک راستہ ہے کہ میں نے لوگ زیادہ اکٹھے کرنے ہیں، میں نے پبلک زیادہ اکٹھی کرنی ہے، میں نے اپنی جماعت کی ممبرشپ بڑھانی ہے، میں نے ووٹ زیادہ لینے ہیں، اس کے لیے مجھے جس کی بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جائے ملا دوں۔ مشرکوں کا سردار مرے تو چونکہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے تو میں بھی زبان سے کہوں کاش ایسی موت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ اگر تو توحید کا داعی ہے، اگر تو توحید کی غیرت رکھنے والا ہے، وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس سچی دعوت توحید کا دشمن ہے، اماموں کی قبروں کا پجاری ہے، سیدنا علی کی عبادت کرنے والا ہے، حسن و حسین کی عبادت کرنے والا ہے، اصحاب محمد کی تکفیر کرنے والا ہے، صرف یہ بیان اس لیے دیا جائے کہ پوری دنیا مجھے لائک کرے، میرے فالوور بڑھے، میری عزت ہو، مجھے دنیا کے مفاد ملے، اور تو لوگوں سے کہے تمنا کرتا ہوں کاش مجھے بھی خامنائی جیسی موت نصیب ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دعا میں اضافہ کرو، یہ بھی کہو کہ کاش تمہیں قیامت کے دن ساتھ بھی اس کا نصیب ہو جائے، ہم اس پر بھی آمین کہنے کے لیے تیار ہیں۔ معنی یہ کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو نہیں سمجھا، منہج سلف کو نہیں سمجھا، تنہا ہیں ملت کفر کے سامنے، اور اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ کیا حالت ہے ان کی، قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ اللہ کے فرما بردار اور خالصتا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مخلص، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کی 4 صفات بیان کی۔ سب سے پہلے امہ، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا، آپ نمونہ ہیں، بھلائی کا نمونہ ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ دوسرا، آپ اکیلے امت کے برابر ہیں کیونکہ ساری قوم کفر پہ تھی، آپ تنہا قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے تھے۔ تو کبھی ٹینشن نہ لیجئے، میری دعوت کو مان کوئی نہیں رہا، میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، سسرال بھی دشمن ہے، میکا بھی دشمن ہے، بھائی بھی دشمن ہے، قوم بھی، کوئی دشمن ہو جائے، آپ اس راستے پر ہیں جس راستے پر آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے۔ اللہ کی قسم آپ خیر پہ ہیں، برکت پہ ہیں۔ آپ کے اکیلے ہونے کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے، یہ خلیل اللہ ہیں اور تنہا ہیں، پوری امت دشمن ہے۔ حق کو سمجھنے کے بعد اس پہ ڈٹ جائیے، کون ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا یہ ہمارا ہم اور غم نہیں ہے، ہمارا ہم یہ ہے کہ صرف اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ ہر اہل توحید کے لیے یہ سبق ہے کہ لوگوں کی کمی سے گھبرائے نہیں کہ میرے درس کو تو سننے والے کوئی ہے ہی نہیں، مجھے لائک دینے والے کوئی ہے نہیں، مجھے ووٹ دینے والے کوئی ہے نہیں، میری آواز پہ لبیک کہنے والے نہیں ہے۔ بھائی تو اس راستے پر ہے جو کتاب و سنت کا راستہ ہے تو بڑا ہی مبارک ہے، بھلے تو اکیلا ہی اس پر چل رہا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے اور اس پر دوام کی صورت میں چلنے والے، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ حنیف تھے، سب اہل شرک سے برات کر کے، ان کے پوجے جانے والے الہوں سے برات کر کے، خالصتاً مخلص ہو کر، حنیف ہو کر
ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک کے راستے سے ہٹ کر، شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا اور پھر اس میں مخلص ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آپ اہل شرک میں سے نہیں تھے۔ کفار مکہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں، تو اللہ مالک نے ان کی شان کیا بیان کی کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ اہل ایمان کے، مواحدوں کے امام تھے۔ ان کے اقوال، ان کے اعمال توحید کے مطابق تھے، جو اللہ نے ان کو تعلیم دی تھی وہ اس پر قائم رہتے تھے۔ یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہمیں کتاب و سنت سے مل گیا ہے، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ کوئی کیا کہے گا، یہی ٹینشن ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ وہ ہمارے ہاں پرانی اردو میں کہا جاتا تھا، لوگ بھاڑ میں جائیں، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ ہم دنیا کے مسائل پہ بولتے ہیں، لوگ بھاڑ میں جائیں۔ آپ کی جب دنیا کی معاملات سے کوئی ٹکرائے، آپ کہتے ہیں جا بھاڑ میں جا، میں تیری بات نہیں مانتا۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اور جب دین کی بات آئے، ہم نے کہا ساری دنیا بھاڑ میں جائے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کفار مکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو اللہ مالک نے کیا حکم فرمایا، کیا تعلیم دی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی ہی عمر میں اللہ نے رشد سے نواز دیا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو ہدایت مل جائے۔ اور یاد رکھیے، ہدایت کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہوتی، کس عمر میں مل جائے یہ اللہ کی عطا ہے۔ بڑھاپے میں مل جائے، جوانی میں مل جائے، بچپنے میں مل جائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں اب دین پر آیا ہوں تو اب میں دین سیکھنا چاہوں اور اب میں دین سیکھنا شروع کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہدایت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہدایت سے مراد شرک کو چھوڑ کر توحید کے راستے پہ چلنا، روح کے حلق میں اٹکنے سے پہلے اگر اللہ نے آپ کو توحید کا فہم دے دیا ہے، آپ کی ساری زندگی پچھلی معاف ہو جائے گی، اگلی کو درست کر لو۔ حسن بصری نے رحمہ اللہ ایک شخص کو دیکھا، کہنے لگے کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا 60 سال۔ کہا سمجھتے ہیں کہ جس راستے پر آپ کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اب اینڈ ہونے والا ہے، انتہا ہونے والی ہے، 60 سال تو ہو گئی نا، بس اب اینڈ ہے۔ تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہنے کہ اس کا معنی جانتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کہا اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ یقین ہے؟ کہا یقین ہے۔ کہا یہ جانتے ہو کہ جب اللہ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تم سے کچھ سوال کرے گا زندگی کے معاملات میں؟ کہاں عمر گزاری، کہاں جوانی گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ، یہ سوال جواب ہونے ہیں۔ تو کہا ہاں۔ کہا پھر جواب تیار کر لیا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے مجھے اس دنیا کے خواب سے نکال کر حقیقت کا راستہ دکھایا، لیکن اب مجھ پر کچھ مہربانی اور کرو، مجھے مسئلے کا حل بتاؤ۔ آپ کی اس دعوت سے مجھے یہ تو یقین ہو گیا کہ اب زندگی اینڈ ہو رہی ہے اور پھر اللہ کے سامنے سوال و جواب کی مجلس ہونے والی ہے، کوئی اس کا حل بھی تو بتا دو۔ کہ حل بڑا آسان ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ جتنی زندگی باقی بچی ہے اس کو ٹھیک کر لے، اللہ پچھلی معاف کر دے گا، اگلی قبول کر لے گا۔ جتنی زندگی باقی، پتہ نہیں 1 ہفتہ بچی ہے، 10 دن بچے ہیں، سال بچا ہے، اس کو ٹھیک کر لے، اللہ کے حکموں کے مطابق آ جا، پچھلی معافی مل جائے گی، ساری 60 سال کی معافی مل جائے گی، اور صرف بس یہی تیرا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو یہ جو گزارے گا اس کا بھی سوال ہونا ہے، اور پچھلے 60 سال بھی ساتھ ملا کر سب کا ہی سوال ہونا ہے۔ تو پیارے بھائی، زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، معبود برحق صرف اللہ ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، رکوع اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، بھروسے اللہ پر، محبت اللہ سے، خوف اللہ کا، ذبح اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، ایمان اللہ پر لانا ہے، اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آج 70 سال کی عمر کے اندر بھی اگر یہ
توحید کا پیغام سمجھ کے پچھلی کو اللہ معاف کر دے گا، اگلی درست کر لو گے تو اللہ جنتیں عطا کرے گا، اور اگر یہ سننے کے بعد کہ میں زندگی کے اس موڑ پر اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑوں تو پچھلا بھی حساب ہونا ہے اور اگلے گناہ بھی ساتھ رکھے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مالک نے ابتدا کے اندر ہی، چھوٹی عمر کے اندر ہی یہ نعمت عطا کی، انہیں رشد عطا کی، ہدایت عطا کی۔ تو جب انسان کے پاس بصیرت آ جائے وہ حق کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور حق کے اوپر ڈٹ کر اپنی زندگی کو درست کرتا ہے۔ اللہ مالک نے کفار مکہ پر رد کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا کہا؟ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکارے جو نہ ہم کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ اہل شرک کو سمجھانے کے لیے بہترین اسلوب ہے کتاب اللہ کا کہ جن کو تم پوج رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کے دروں پہ آ کے تم سجدہ کر رہے ہو، بتاؤ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ سن سکتے ہیں، یہ عطا کر سکتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ جلال پور پیروالا میں ہمارا بڑا پرانا مدرسہ ہے شیخ سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ کا، ان کے شاگرد ہمارے استاد شیخ اثری رحمہ اللہ، رفیق اثری، وہاں ایک قبر پرست نے آ کے ساری رات بڑا لمبا خطاب کیا، اولیاء اللہ سنتے ہیں، اولیاء اللہ عطا کرتے ہیں، اولیاء اللہ میں یہ ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں سے یہ سارے فیض ملتے ہیں۔ صبح شیخ اثری کے پاس کچھ لوگ آگے کہ جی آپ کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، جو مر گیا قبروں میں دفن ہو گیا اس کے پلے کچھ نہیں، وہ نہ نقصان نہ نفع کسی کا مالک نہیں ہے۔ تو وہ تو بزرگوں نے ہمارے بڑے دلائل دیے ہیں اور دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ قبر والے سارے سنتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ اگر مانگو تو یہ دیتے بھی ہیں، تو آپ بتائیے۔ تو شیخ نے ایک چھوٹا سا سوال لکھ کے دے دیا کہ جاؤ اپنے مفتی صاحب سے میرے سوال کا جواب لے آؤ۔ سوال کیا لکھا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی پہ شرط لگائی کہ اگر تو نے زید کے ساتھ کلام کیا تو تجھے طلاق۔ اب زید فوت ہو گیا، بیوی گئی اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر زید سے اس نے کلام کیا، تو جواب دیجئے اسے طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا سوال ہی کوئی نہیں، چھوٹا سا سوال ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لاؤ میں ابھی مفتی صاحب، ہمارے تو بہت بڑے مفتی، اور یہ سید احمد کاظمی صاحب کے، حامد سید کاظمی صاحب کے والد احمد سید کاظمی تھے، ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جب سوال پڑھا کہتے بیٹا کل آنا، اس کا کل جواب دوں گا۔ کل آ گیا، وہ دکاندار آدمی تھا، وہ پھر چلا گیا، جی وہ بابیاں نا مولوی ڈکنڈے یا جواب دے دے، کل آنا۔ وہ 3-4 دفعہ جب گیا تو کاظمی صاحب کو غصہ آ گیا، کس بے وقوف سے سوال لکھوا کے ہو، دفعہ جو کوئی سوال کا جواب نہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو وہ واپس آئے، کہتے مولوی صاحب تو سا کیا لکھ دیتا ہے؟ وہ تو میں ڈانگ مارنے واسطے تیار تھی گیا ہے، آپ نے کیا لکھا ہے؟ وہ تو ڈنڈے اٹھا کر میرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ساری تقریر کا اس کا یہ نچوڑ تھا، اگر یہ بزرگ قبروں میں دفن ہونے کے بعد سنتے ہیں، عطا کرتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس نے کہا تھا اگر اس سے کلام کیا تجھے طلاق ہو جائے گی، اس نے قبر پہ کھڑے ہو کے کلام کر لیا۔ اگر وہ فتویٰ دے دے کہ طلاق ہو گئی تو معنی یہ کہ مردہ سنتا ہے، لیکن ان کے مذہب کے مطابق یہ فتویٰ بنتا۔ تو کبھی بھی سمجھانا ہو کسی کو تو پوچھئے جو قبر میں دفن ہو گئے، جو قبروں میں مٹیوں کے نیچے چلے گئے، کیا وہ سن رہے ہیں، وہ عطا کر رہے ہیں؟ ایک مرید کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیر کی قبر پہ لگا ہوا فانوس اتار لیا، مریدوں نے پکڑ کے تھانے میں دے دیا، انگریز جج کے پاس پیشی ہو گئی، اس نے کہا جناب اس نے چوری کی ہے، کہا جی جھوٹ بولتے ہیں، میں نے چوری نہیں کی، میں تو پیر صاحب کی قبر پہ آیا تھا کہ آٹا نہیں ہے گھر میں، اس نے کہا مجھے اس فانوس کی کیا ضرورت ہے، میری قبر تو ویسے بڑی روشن ہے، اتار کے جا کے بیچ دے۔ تو میں نے تو پیر صاحب کے کہنے پہ جا کر بیچا ہے۔ انگریز جج نے کہا ہاں جی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ کہا جی یہ تو عقیدہ ہے۔ کہا پھر اس نے تو اجازت لے کے بیچا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب اگر کہے کہ وہ سنتے نہیں تو سارا مذہب جاتا ہے، اور اگر کہے وہ سنتے ہیں تو فانوس جاتا ہے۔ کفار مکہ سوال کیا جا کس کو پوچھ رہے ہو؟ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں جن بتوں کے سامنے تم گر رہے ہو؟ تو اہل شرک کے لیے یہ بہترین جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اسلوب کو اپنے والد اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ ان بتوں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، معبود قرار دیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. سبق یاد کیجئے سیرت ابراہیم سے، اپنے منہج پر قائم رہیے اور نور لیجئے سیرت ابراہیم سے. جب اہل شرک اپنے شرک پہ باقی رہیں، وہ کہیں ہم نے یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے قبروں کا طواف کرنا ہے، ہم نے مردوں کو پکارنا ہے، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں، ان کی در پہ آ کر مانگنے والے کا نام عبد النبی، عبد الرسول، عبد الامام، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الحسین رکھا جائے گا. انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے. جب وہ شرک پہ باقی رہے تو ابراہیم قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، بابا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے شرک کے داعیوں سنو، ہمارا اعلان ہے اللہ کی قسم تم کھلی گمراہی کے اندر ہو. کبھی یہ نہیں کہا جائے گا آپ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں. I am right and you are also right. No, you are wrong. آپ رائٹ نہیں ہیں. آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، جو جہاں لگا ہے ٹھیک. کسی کے مذہب کو نہ بولو چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. سوشل میڈیا کا دور ہے نا جی. آپ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک. اس نے ادھر سے ہو کے جانا ہے، اس نے ادھر سے ہو کے جانا ہے، اس نے ادھر سے ہو کے جانا ہے، اس نے ادھر سے ہو کے جانا ہے. جانا یہیں پر ہے. یہ راستے ہیں، پک ڈنڈیے ہیں، کوئی نقش بندی بنا، کوئی چشتی بنا، کوئی سہر وردی بنا، کوئی وردی بنا، کوئی بغیر وردی بنا. مقصود تو جنت ہی ہے نا. ہم سارے جنت کو جا رہے نہیں. جنت میں جانے کا طریقہ محمد الرسول اللہ نے دیا، اور وہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم دو لائنیں نہیں ہوتی، ایک خط ہوتا ہے. یہ دنیا ہے، یہ جنت ہے. اس کے درمیان لائن لگائیے، سیدھی لائن کتنی لگے گی؟ ایک لگے گی. جو شرک کا داعی ہے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یہ شرک تو آپ کھلی گمراہی کے اندر ہے. وہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک. یہ منہج محمد رسول اللہ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اللہ کی عبادت کرنے والے حق پر ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے شرک پر ہیں، گمراہی پر ہیں. یہ کہنا پڑے گا شرک دائی گمراہ ہے. شرک کی دعوت پر قائم ہونے والی جماعت گمراہوں کی جماعت ہے. آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کے بھائی، آپ ہمارے پیچھے نماز، ہم آپ کے پیچھے نماز، آپ کے مدرسوں میں ہمارے بچے، ہمارے مدرسوں میں آپ کے بچے، مل جل کر رہیے. یہ موقع نہیں ہے کسی کو بتانے کا کہ یہ شرک اکبر کر رہے ہیں. یہ موقع ہے ان کے ساتھ مل جائیے. یہ فروعی اختلاف ہے، اللہ کی قسم توحید کا اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے. یا اللہ مدد، یا علی مدد، یہ اختلاف فروعی اختلاف نہیں ہے. یہ شرک کا اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ توحید کا اختلاف ہے. ہم شرک کے دعات کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. کون ظالم ہے کون مظلوم یہ بات کی باتیں ہیں. یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے حق کو چھین کر اللہ کے فقیر میں، اللہ کے بندے میں، اللہ کی مخلوق میں دے رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مالک نے مخلوقات دکھائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھائی تاکہ انہیں کامل یقین والوں میں ہو جائے. جس طرح اللہ مالک نے ابراہیم علیہ السلام کو دین کی بصیرت دی اور وہ اپنی قوم میں اکیلے موحد تھے. باپ بھی قبر پجاری تھا، بتوں کو بنانے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا. اسی طرح اللہ مالک نے یہ نشانیاں دکھائی تاکہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل اور راسخ ہو جائے. اس پوری کائنات کو بنانے والا تنہا اللہ ہے. اس کائنات کی تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے. چاند اس نے پیدا کیا، سورج اس نے پیدا کیا، ستارے اس نے پیدا کیے. تو عبادت کا حقدار بھی صرف وہی ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی اور اس کی مخلوق شریک نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے اسلوب کیا اختیار کرتے ہیں؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. جب رات ہوئی، تاریکی چھائی، ستارے کو دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ قطعاً نہیں تھا کہ ستارہ آپ کا رب ہے، بلکہ آپ نے اپنی قوم کے باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے یہ اسلوب اختیار کیا. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ستارہ چلا گیا، اب تھا پھر
سورج نکل آیا تو ستارہ غائب ہو گیا. جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوا کرتا. معبود وہ ہوتا ہے جس کی مخلوق کو ہمیشہ ہی اس کی ضرورت ہو اور وہ اپنی مخلوق کی مدد کرنے والا، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ آج ہے اور کل وہ مٹی کے نیچے. پیر صاحب سے تعویذ لے کر گئے، انہوں نے کہا یہ تعویذ لے لو، گھول کے بیوی کو پلا دو، انشاءاللہ اگلا تعویذ مہینے کے بعد لینے آنا. اور جو مہینے بعد وہ لینے کے لیے آئے، پیر صاحب کہاں ہے؟ پتہ لگا پیر صاحب فوت ہو گئے، قبر کے اندر دفن ہو گئے. جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو وہ معبود، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا. فلما رأى القمر، چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے. پھر وہ چاند بھی غائب ہو گیا. فلما افل، جب وہ غائب ہوا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اللہ نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. یہ تو پھر غائب ہو گیا. غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، غائب ہونے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، یہ بہت بڑی سرکار ہے، یہ بہت بڑی سرکار، یہی میرا رب ہوگا، یہ بہت بڑی سرکار ہے. ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی سرکار کو غوث اعظم ہے، یہ سب سے بڑے مددگار ہیں، یہ بہت بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، سورج بھی غائب ہو گیا، سورج بھی گیا. اے میری قوم، تم چاند سورج ستاروں کو پوچھ کے اللہ کا شریک بنا رہے ہو، میں تمہارے اس شرک سے، تمہارے اس اعمال سے بالکل اعلان برات کرتا ہوں. پیارے بھائی، اہل شرک کو دیکھ کر برات کرنا واجب ہے اہل ایمان پر. توحید کیا ہے؟ اللہ کو یکتا ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے کر دینا، اور اہل شرک سے برات کرنا. کمل صاحب تھوڑی باقی گلنا ٹھیک نا، جڑی برات والا روڑا ہے یہ سانو نہ پاؤ، مہربانی تھوڑی. یہ مشکل کام ہے. اگر ہم برات کر دیں گے پھر تو ووٹ کون دے گا، پھر ساتھ کون چلے گا، پھر سیاسی اتحاد کیسے ہوگا، پھر متحدہ مجلس عمل وجود میں کیسے آئے گی، پھر سارے مل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اتحاد کا اعلان کیسے کریں گے؟ ہم نے فلاں مسئلے پہ فلاں مسئلے پہ فلاں مسئلے پہ اتحاد کرنا ہے. ارے بھائی، جو تیری رب کی وحدانیت پہ اتحاد تیرے ساتھ نہیں کرتے، ان کے ساتھ زندگی کے کسی مسئلے پہ اتحاد. اہل شرک سے برات کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. آپ کے عقیدے میں شرک ہے، آپ میرے بھائی نہیں بن سکتے، آپ میرے دوست نہیں بن سکتے. آپ اور میں اکٹھے ایک راستے پہ چل کر ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے محبتوں کا اعلان نہیں کر سکتے. آپ شرک اکبر کے داعی ہیں. میں آپ سے، آپ کے پوجے جانے والے الہوں سے اعلان برات کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، خالصتاً اس ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اہل شرک میں سے نہیں ہوں، میں اہل شرک کی جماعت میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں کہا جائے گا ابھی حالات خراب ہیں، سیاسی موسم گرم ہے، ان حالات کے اندر ہمیں ضرورت ہے سینہ کو بھی کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. اب اس طرح کے مسئلے نہ ڈسکس کیا کرو کہ ان کے عقیدوں میں سیدنا علی کی پوجا ہوتی ہے، ان کے عقیدوں کے مطابق کتاب اللہ تبدیل شدہ کتاب ہے، ان کے عقیدوں کے مطابق 12 امام معصوم ہے، ان کے عقیدوں کے مطابق 4 کے علاوہ باقی سارے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. اس طرح کی باتیں کرنے کا موسم نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے وہ طاغوت کا ایجنٹ ہے. ارے بھائی، تم طاغوت کا ایجنٹ کہو یا جس کا مرضی چاہے ایجنٹ کہو، ہم ایک اللہ کی وحدانیت پر چلنے والے، ماننے والے، دعوت دینے والے ہیں. ہم سب کی ناراضگی کو برداشت کر لیں گے، لیکن اہل شرک کو کبھی اپنا بھائی. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ انہوں نے تمام شرک کرنے والوں سے اور جن کی ان کی قوم پوجا کر رہی تھی ان سے اعلان برات کیا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف جب اللہ نے بھیجا وہ توحید کی دعوت دے، تو اس زمانے میں ایک بادشاہ نمرود تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، ربوبیت کا دعوے دار تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توحید کا پیغام دیا، توحید کی دعوت دی. اس نے جھگڑا کیا، بحث کی،
قرآن وہ منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ نمرود جابر بادشاہ تھا، تکبر کرنے والا بادشاہ تھا، ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، طاغوت تھا. اللہ نے جو اس کو قوت اور بادشاہت عطا کی تھی وہ بجائے شکر کرنے کے بغاوت کے راستے پہ چلا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. یہ اللہ کی تدبیروں میں سے ایک ہے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے. موت اور زندگی کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کوئی زندہ کر سکتا ہے. نہ روحوں کا تھیلا چھین کر بابا جیلانی اپنی موریدنی کی بیٹے کا دوبارہ اس دنیا میں جسم کو زندہ کر سکتے. سنا یا نہیں آپ نے؟ آپ کے انڈیا والے بزرگ بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاکستان والے بزرگ بھی بیان کرتے ہیں. دونوں بزرگ ہیں تو ایک ہی نا، صرف بارڈر کا ہی فرق ہے. انہوں نے کہا جی وہ پیر صاحب کی کرامتوں میں سے کرامت تھی کہ جو صبح آ کر پیر صاحب کو ہاتھ ملا لیتا، پیر جیلانی کو 24 گھنٹے تک موت کا فرشتہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. ایک عورت کا ایک ہی بچہ تھا بیچاری کا، اور وہ روزانہ صبح پہلا کام ناشتے سے پہلے یہ کرتی تھی کہ پیر صاحب کا دیدار کروائے. 24 گھنٹے کی تو تامین بنتی ہے جی یہاں پر میڈیکل کی، وہ تامین بنواتی تھی کہ موت نہ آئے. 24 گھنٹے کے لیے تامین بن گئی، انشورنس ہو گئی، اب نہیں مرے گا. وہ سلام کروا کے واپس گئی اور گیڑا مارنے والا فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر کے لے گیا. وہ روتی روتی دوڑتی بھی آئی، پیر صاحب بچہ مر گیا. اس نے کہا مر گیا، ٹائم آیا تھا، لے گیا، میں کیا کر سکتا ہوں. پھر اپنی کرامت کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ آپ کی تو کرامت ہے جو آپ کو صبح ہاتھ ملا لے. 24 گھنٹے تو کم از کم وہ نہیں مرتا نا. تو میں تو بھی ملوا کر گئی تھی، 2 گھنٹے میں مر گیا. اچھا ہاتھ ملوا کر گئی تھی؟ ہاں جی پیر صاحب گئی تھی. جلالی نظر دوڑائی تو ابھی بیچارہ موت کا فرشتہ راستے میں ہی تھا، اوپر پہنچا نہیں تھا. کہا لے جا ساروں کو، صرف ایک دے جا. اللہ کا مقرر کردہ ہوں، میں نہیں دے سکتا. چنگا رہے گا دے جا. نہیں دیتا. جلال آیا پیر جیلانی کو، پورا تھیلا پکڑا اور اسے الٹا دیا. جتنے مرے تھے اس مریدنی کی محبت کے وسیلے سے، اس ایک بچے کی وجہ سے دنیا کے سارے لوگ جو مرے تھے دوبارہ زندہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے. یہ کسی پیر بابا بزرگ شیخ مرشد کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اگر یہ کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم دم نہ توڑتے. آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے. صحابہ نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہا یہ تو وہ محبت ہے ابراہیم کی جدائی پر میری آنکھوں سے برس رہی ہے. ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، تیری جدائی نے ہمیں غمگین کر دیا ہے. مصطفیٰ روئے اپنے بیٹے کی وفات پہ، لیکن روحوں والے فرشتے کا تھیلا چھین کے اپنے بچے کو زندہ. ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں اور وہ جواب میں حجتیں پیش کرتا ہے. قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. 2 بندے بلائے جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا. کہ دیکھو میں نے بھی یہ کام کر لیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ تو اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. فبہت الذی کفر، یہاں پر وہ لاجواب ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس چمکتے ہوئے پہلو سے ہمیں کیا ملا کہ توحید کے دلائل کو سیکھیے، اس کی دعوت دیجیے. پھر کہیں مناظرے کی ضرورت پڑے، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو اچھے انداز میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیجیے. یہ دلائل دے کر آپ لوگوں کے دلوں کو توحید کی طرف اور ایمان کی طرف موڑ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کے سامنے ان کی گمراہی کو بیان کیا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگائی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت کی. جب پیارے بھائی قوم شرک اکبر پر ہو، غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہو، تو دین کی دعوت دینے والے پر لازم ہے کہ اپنی دعوت کی ابتدا اللہ کی وحدانیت سے کرے. پھر ذکر فکر کی دعوت
پھر اور مسائل پر گفتگو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ مسئلہ بیان کر دیں، یہ مسئلہ بیان کر دیں، یہ مسئلہ بیان کر دیں۔ جی مولانا، توحید پر اس موضوع پر اس مجلس میں گفتگو نہ کرنا، کیونکہ مشترکہ پروگرام ہے، اور مشترکہ پروگرام میں آپ کو پتہ ہے پھر سارے ہی آتے ہیں۔ توحید کی دعوت دے کر کئی لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر آپ دین کے داعی ہیں، آپ نے اس منبر کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اس منبر کو آپ نے سیاسی اثر و رسوخ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، آپ اللہ کی جنت کے طلب کے اندر توحید کی دعوت کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اپنی قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے ڈرو، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب انہوں نے اپنے بابا سے اور اپنی قوم سے کہا یہ جن مورتیوں کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ تم ان کو پوج رہے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے، پتھر اٹھاتے ہو، کاٹتے ہو، پیٹتے ہو، تراشتے ہو، ناک منہ ہاتھ بناتے ہو، اور پھر اونچی جگہ پہ رکھ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑ جاتے ہو، بابا جی خیر کریا جے، مر گیا، کپڑے اتارتے ہو، طہارت کرواتے ہو، غسل کرواتے ہو، کفن پہناتے ہو، لے کر چلتے ہو، کندھوں پہ چڑھاتے ہو، زمین میں اتارتے ہو، دفنانے کے بعد کہتے ہیں بابا ہم تک تیرے اسی چنگی کی تھی، اگے تو چنگی کری، اب تک تیرا ہم نے خیال رکھا، آگے تو خیال رکھنا۔ ارے بھائی، جو اپنی طہارت نہیں کر سکا، جو اپنے کپڑے نہیں اتار سکا، جو اپنا کفن نہیں پہن سکا، قبر کے اندر جانے کے بعد وہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا کیسے بن گیا؟ اگر یہ سب کچھ ہوتا، استنجا تو اپنا خود کرتا، غسل تو اپنا خود کرتا، کفن تو اپنا خود پہنتا، ایسے مجبور کو تم نے اللہ کی عبادت میں اس کا حصے دار بنا دیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، کس کی پوجا کرتے ہو؟ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں، قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کے پجاور ہیں۔ آج آپ کو یہ آوازیں سننے کو ملیں گی، ہم مزارات کی پوجا کرتے ہیں، بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم قبروں کے مجاور ہیں۔ وہی منظر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستوں کا جواب تھا، آج وہی منظر قبر پرستوں کا جواب ہے۔ امام الموحدین کے سوال پہ غور کیجئے، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ تم کہتا السلام علیکم، اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کہ جی وہ آتا ہے پر تواڈے کناں تے پردے پے نے بھابیو، تسی سن نہیں سکتے۔ وہ جن کی آنکھوں سے پردے ہٹے ہوتے ہیں، وہ صاحب آئے تھے 555 ہجری میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر انہوں نے سلام پڑھا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے فوراً ہاتھ باہر نکلا تھا، 90,000 کے مجمع نے دیکھا تھا اور آپ کے ہاتھ کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے، بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں، فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں، یہ ہاتھ جو اس تمہارے صوفی بابے کے لیے نکلا، یہ ہاتھ امیر المومنین عمر کے لیے کیوں نہیں نکلا کہ وہ لؤلؤ تجھے مارنے کے لیے یہاں پر چھپا ہوا ہے؟ یہ ہاتھ عثمان کے دفاع کے لیے کیوں نہیں نکلا؟ یہ ہاتھ
حسین جب قبر پہ سلام کرنے کے لیے آئے اور سلام پڑھنے کے بعد کربلا کو جانے لگے، یہ ہاتھ اس وقت کیوں نکلا کہ میرے بیٹے نہ جانا، کوفیوں نے تجھے مار دینا ہے؟ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، جو فوت ہو کر اس دنیا سے قبر میں دفن ہو گیا، اس دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ امام الواحدین اپنی قوم کو، اپنے بابا کو پیغام دے رہے ہیں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، یاد کر لو، میرا اعلان سن لو، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، نہ تمہاری پکار سن سکتے، نہ نفع دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، اور نہ تمہیں رزق دے سکتے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں عقل مندو، محبت اور پیار سے سمجھانے کے لیے عرض کرتے ہیں، تم کہتے ہو جی میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، یہ تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ اچھا چلو ایک لمحے کے لیے تمہاری بات مان لیں کہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، تو خواجہ صاحب کے در پہ چندے کے لیے ایک بڑا سارا باکس اور نیچے بہت بڑا کمرہ ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ اور اس چندے باکس میں جو سوراخ ہوتا ہے پیسے ڈالنے کا، وہ نیچے سے ہے یا اوپر سے ہے؟ جی اوپر سے، نیچے سے تو نہیں۔ اگر خواجہ صاحب دیتے ہوتے تو سوراخ کہاں ہوتا؟ نیچے ہوتا۔ وہ نیچے سے پیسے ڈالتے نہیں، بھر گیا کمرہ، چلو میرے فقیروں کو، میرے آئے ہوئے غلاموں کو بانٹ دو، کھلا دو۔ پھر کمرہ خالی ہوا، خواجہ صاحب پھر نیچے سے 10-50 لاکھ 2-4 ملین پھینک دیتے۔ ہم بھی سمجھتے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ سوراخ کدھر سے ہے؟ اوپر سے ہے۔ خواجہ سے منت منوانی ہے، اس میں ڈالو۔ خواجہ سے اولاد لینی ہے، اس میں ڈالو۔ یہ تو بھائی نیچے پیٹ خالی ہے، ڈال رہے ہیں، تو معنی یہ خواجہ صاحب کھ بھی نہیں دیندے، جو دیندے آن والے دیندے نے۔ اسی لیے اس پہ چندے باکس کے اوپر بڑا سارا تالا بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی پوچھا آپ نے تالا کیوں لگا ہوتا ہے؟ پوچھے کسی واقف کار سے، اے بھابی بڑے گستاخ نے، خواجہ کو لوگ ڈرتے کٹ کے لے جاندے نے، تے اسی اس واسطے تالا لایا ہے۔ یا وہ جو ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ خواجہ صاحب ملنگوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ کوئی پرسنٹیج طے ہے کہ ان کی ٹانگ نہیں توڑتے، باقی سب کی توڑ دیتے ہیں۔ پیارے بھائی، یہ توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ سب کچھ ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ رزق کے مالک نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ غریب نواز نہیں ہے، یہ بندہ نواز نہیں ہے، یہ بندہ پرور نہیں ہے۔ ان کی دیگ میں مرید ڈالتے ہیں تو دیگ بھرتی ہے، یہ نیچے سے دیگوں کو نہیں بھرتے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہر دور کے مشرکوں کا جواب ایک رہتا ہے۔ راشدی کے ان جملوں کو یاد کر لو، دل میں تختی بنا لو۔ ہر دور کے مشرکوں کو جب توحید کی دعوت دو گے وہ لاجواب ہوں گے، تو جواب میں کہیں گے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سانو نہیں پتا بابا جی ایویں کر دے سن، بزرگ یوں کرتے تھے، خاندان کا رواج ہے، آبا و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو کچھ نہیں جانتے، تمہاری باتیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے تھے۔ پھر سنو اہل توحید جوان میں کیا کہتے ہیں، خلیل اللہ کیا کہہ رہے، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اور سنو تم بھی، تمہارے آبا و اجداد بھی کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ شرک کا دھندا گمراہی کا دھندا ہے، یہ پیروں کی پوجا، یہ نبیوں کی پوجا، یہ فرشتوں کی پوجا، یہ جنات کی پوجا، یہ نظرات کی پوجا، یہ اماموں کی پوجا، یہ حسن و حسین کی پوجا، یہ شرک کا دھندا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد کروا دوں، اس شرک کے دھندے میں صالحین، اولیاء، انبیاء کا کوئی قصور؟ انہوں نے یہ دعوت، سیدنا حسین نے یہ دعوت دی، سیدنا حسن نے یہ دعوت دی، سیدنا علی نے یہ دعوت دی، نبی کریم نے یہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے۔ سیدنا علی نے ابن سرا یہودی کے ماننے والوں کو جب انہوں نے کہا علی علی نہیں علی الہ ہے، آنکھ میں جلا کے راکھ کر دیا۔ ابن عباس نے کہا کاش میں پاس ہوتا سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم تو میں ان کو جلانے نہ دیتا۔
آگ کا عذاب تو صرف آگ کا رب دیتا ہے۔ سیدنا علی کی توحید کی غیرت کا تو یہ حال ہے۔ آج جن کو تم پوج رہے ہو اس میں قصور تمہارا ہے، اولیاء اللہ صالحین کا نہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تمہارے بڑے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے ساتھی ہو، یہ موقع نہیں ہے توحید کی باتیں کرنے کا۔ آؤ مل جل کے ہم بڑے دشمن کے ساتھ لڑے، آپ اس کے اختلاف بعد میں دیکھیں گے۔ توحید کا اختلاف سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ بچڑے کے پجاریوں سے ہو یا گائے کے پجاریوں سے ہو یا امام کے پجاریوں سے ہو، جو توحید میں کھڑا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آپ کی قوم نے آپ سے سوال کیا حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مالک کی صفات کا ذکر کیا کہ ایک اللہ عبادت کا سچا حقدار مستحق ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا رزق کس کے ہاتھ میں ہے، خالق مالک رازق کون ہے، معبود برحق کون ہے؟ بل ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ رب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا۔ میں رب کی اس وحدانیت کے دلائل پر گواہ ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی میری روح قبض کرے گا پھر قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی اللہ جس سے میری ساری امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ باپ کے ساتھ ایک محبت کا انداز، لیکن دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آئے امام الموحدین۔ اور کس طرح ان کو دعوت دے رہے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، اس کی پوجا سے باز آ جائے، یہ شیطان تو اللہ رحمان رحیم کا باغی ہے۔ باپ کون ہے؟ آزر کون ہے؟ بت فروش، بت پرست، بت بنانے والے۔ تو کیا کہیں گے؟ بت بنانے والے کو، بت پوجا کرنے والے کو، بت بیچنے والے کو طاغوت کہیں گے نا، طاغوتی ہے نا، شرک دائی، شرک کی ساری دعوت کے محور۔ لیکن باپ ہیں، باپ ہونے کے ناطے کیا درس ہے؟ یا ابتی، ابو جان، بابا جان، ابا جان، بھلے وہ شرک کا داعی ہے جو کچھ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ تو باقی ہے، باپ ہونے کا حقدار تو ہے۔ پیارے بھائی درس مل رہا ہے، اپنے باپ سے آواز اونچی نہ کرنا، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اپنے باپ کی گستاخی نہ کرنا، بھلے وہ شرک کا داعی ہو، بھلے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، باپ ہونے کے ناطے وہ آپ کا باپ ہے، اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، تب بھی ادب سے، محبت سے، پیار سے۔ باپ کو ڈانٹنا، باپ کو جھڑکنا، باپ کو گھر سے نکال دینا، باپ سے اپنی خرچ والا، خدمت والا ہاتھ اٹھا لینا، اس کا درس کتاب و سنت ہمیں صرف اتنی بات ہے جب وہ شرک کا پیغام آپ کو دیں تو آپ نے وہ نہیں ماننا، لیکن باپ ہونے کے ناطے ادب کرنا ہے۔ اولڈ ہاؤس بھرے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں؟ باپ اللہ نہ کرے کسی کا فالج ہو جائے، بیمار ہو جائے تو کیا پیغام ملتا ہے؟ اب ہم نہیں سنبھال سکتے، گھر میں 4 نوجوان بیٹے موجود ہیں، صحت مند ہٹے کٹے، کیا کہتے ہیں؟ ابا جی نو پاگلوں والے ہسپتال میں داخل کرواؤ، اولڈ ہاؤس میں پھینک آؤ، ہاں پیسے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم سے پیسے لے لو، یا باہر سے بندہ لاؤ جو میرے باپ کی طہارت کروائے۔ بیٹا جان، آپ کے ساتھ باپ نے کیا سلوک کیا؟ بچپن میں کیسے پالا؟ ایک باپ 10-11 بچوں کو پال لیتا ہے، اللہ نہ کرے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے، اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانا، اے اللہ محتاجی کی زندگی سے بچانا، اے اللہ ذلت کی عمر سے بچانا، اے اللہ چلتے ہاتھ پاؤں اپنے پاس بلا کر جنت الفردوس میں مصطفیٰ کا پڑوس دے دینا، اللہ اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ کی قسم ایسے درد بھرے
واقعات اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں. باپ 5-5 6-6 10-10 بچوں کو پال لیتا ہے اور اللہ نہ کرے بڑھاپے میں اگر باپ بستر پہ گر جائے تو سگا بیٹا باپ کے قریب لگنے کے لیے تیار نہیں, اس کو اولڈ ہاؤس چھوڑانے کے لیے تیار ہے یا کرائے پہ مزدور رکھ دینے کے لیے تیار ہے کہ تینوں اے سانبھ لے گا, میرا تیرا کوئی رشتہ بس دور سے ابو جان السلام علیکم آپ بڑے اچھے ہیں. ایسی اولاد کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کتنے پیار سے یا ابتی لا تعبد الشیطان, ابو جان بابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, مجھے میرے معبودان سے میرے مشکل کشاؤں سے بدزن کرنے لگے ہو. لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا, اپنی دعوت سے باز نہیں آ سکتے, میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا, تو جا مجھے چھوڑ دے, میرے پاس سے دور ہو جا. جاتے ہوئے بھی باپ کے ساتھ کیا انداز ہے. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, بابا آپ پہ سلامتی ہو, بابا آپ پہ سلامتی ہو, آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں, میں ایک رب کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا, بابا آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, اوم کو چھوڑ سکتا ہوں. آقا مصطفیٰ علیہ السلام مکے سے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, نظر بیت اللہ پر ہیں, مکہ کی گلیوں پر ہے اور کہہ رہے ہیں مکہ مجھے دھرتی پہ تجھ سے پیاری سرزمین اور کوئی نہیں ہے, تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے, تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں مجبور ہو کر. پیغام کیا ہے امت کے لیے, اپنے محبوب وطن کو چھوڑ سکتا ہوں, رب کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. ابراہیم پیغام کیا دے رہے ہیں علیہ السلام, بابا نکال رہے ہو, چلا جاتا ہوں, آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, وطن کو چھوڑ سکتا ہوں, قوم کو چھوڑ سکتا ہوں, ایک اللہ مشکل کشا کے نعرے کو نہیں چھوڑ سکتا, ایک اللہ معبود برحق ہے اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا. توحید کی دعوت کو کبھی کسی وجہ سے چھوڑ دینے والوں, کبھی کسی وجہ سے چھوڑ دینے والوں, یہ پیغام دیں گے تو ماموں ناراض ہو جائیں گے, سسرال ناراض ہو جائے گا, دوست ناراض ہو جائیں گے, کاروبار بند ہو جائے گا, دکانداری ٹھپ ہو جائے گی. آپ کا موحدوں سے کوئی تعلق ہے؟ خلیل اللہ امام الموحدین درس دے رہے ہیں کہ بابا نے نکالا ہے تو نکل رہا ہوں, لیکن بابا آپ کے لیے میں اپنے رب سے معافیوں کا سوال کرتا رہوں گا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ, ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کا, وہ صرف اس وعدے کے سبب تھا. فلما تبین له انه عدو للہ, جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہے, تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم, جب انہیں پتہ لگا یہ اللہ کے دشمنی پر ہیں, توحید پر نہیں شرک پر ہیں, تو اپنے باپ سے بھی اعلان برات کر دیا. یہ ہے توحید, یہ ہے توحید. سیاست کے لیے مشرکوں کی قبروں کا طواف کرنے والوں, ووٹوں کے لیے اہل شرک کی باہوں میں باہیں ڈالنے والوں, دنیا کے مفادات کے لیے ان کے ائمۃ الکفر کی تعریفیں کرنے والوں, خمینی کے ترانے پڑھنے والوں, اس کو امام کہنے والوں, تمہارا بھی توحید کے رشتے سے کوئی رشتہ ہے؟ تمہارا بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ کوئی عمل ہے؟ اپنے سگے باپ سے اعلان برات. اور آج ہم کہتے نہیں یہ مسئلہ سائڈ پہ کر دیں, نہیں, ہم سب ایک ہیں. جو موحد ہے وہ مشرکوں کا ساتھی نہیں بن سکتا. یہ سبق ہے جو آج اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے جائیے اور اس کی بنیاد پہ اپنے رشتے بنائیے, اس کی بنیاد پہ اپنی محبتیں بنائیے. ہماری ساری محبتوں کا حقدار جو اہل توحید ہے, بھلے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو, اور ہماری نفرتوں کا حقدار جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتا ہے, بھلے وہ میرا سگا ماں جایا ہی کیوں نہ ہو. میری محبت صرف ایک اللہ کے لیے, میرا پیار صرف ایک اللہ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کو دعوت دینے پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ ان کے جو جھوٹے معبود تھے ان سے بھی اعلان برات کیا. الولا والبراء, یہ وہ عقیدہ ہے جو آج جتنی شدت سے اس عقیدے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اتنی ہی اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھولوں کے ہار گلے میں کوئی نہیں ڈالتا. ہمارے شیخ, میرے مربی
بدیع الدین السندھی رحمہ اللہ الراشدی، شیخ العرب والعجم، سندھ کے اندر ایک مقام پر پروگرام کیا راشدی فیملی کا، راشدی خاندان کا. تو اس پروگرام میں شاہ صاحب کو بھی بلا لیا. جو پروگرام اینڈ ہوا وہ جانتا تھا یہ اللہ کا ولی نیک آدمی، اپنی حالت بھی جانتے تھے اور ان کو بھی جانتے تھے، فرسٹ کزن بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی. کہ سائیں اچھو دعا کرائی چھوڑی دو. پروگرام ختم ہو گیا، اب تشریف لائیں اور دعائے خیر کر دیں ہمارے لیے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب سٹیج پہ آئے تو کہا پہلے دوا دوں گا پھر دعا دوں گا، دوا کے بغیر دعا نہیں ہے. تو ان کو توحید کا پیغام دیا. غیر اللہ کو سجدے حرام ہے، تم اپنے بابوں کو سجدے کرتے ہو، یہ کھلا شرک ہے. توحید کا پیغام دیا. سب نے ڈنڈے اٹھا لیے. کزن کھڑے ہو کہنے لگا جو کہتے ہیں تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں، سچ کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ. شاہ صاحب کہتے جب میرا پروگرام، جب میری گفتگو ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد کسی نے نہیں کہا سائیں اچھو ہوئے ہو، سائیں آئے بیٹھے ہیں، کو چائے پانی، کو خدمت، کو ہدیہ. پھر سب کے منہ پر بم. میں نیچے اترا، جوتی پہنی، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. توحید کی دعوت دو گے تو گلوں میں ہار کوئی نہیں پہنائے گا. توحید کا کھلا پیغام دو گے تو آپ کے مخدوم پھر حضرت خدمت سے محروم رہیں گے. لیکن یاد رکھنا یہ توحید کی دعوت ہی آپ کو اللہ کی جنت میں لے کر جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعوت ہی نہیں دی، ان کے جھوٹے پوجے جانے والے معبودان سے برات بھی کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اپنے بابا سے، اپنی قوم سے کہا میں ان سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. میں ان سب سے برات کرتا ہوں. نہ علی میرا مشکل کشا ہے، نہ جیلانی میرا غوث اعظم ہے، نہ حجویری میرا داتا ہے، نہ اسلام آباد والا میرا بری کرنے والا ہے. میں ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. میں اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا. وہ اللہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے. میں سجدے اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، نظر اس کے لیے، نیاز اس کے لیے، قیام اس کے لیے، ذبح اس کے لیے، قربانی اس کے لیے، پکار اس کے نام کی دعا اس سے. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. یہ میرا اعلان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید کا پیغام اپنی اولاد، کلمہ توحید کا پیغام دیا. وہ بات کر گئے جو ہمیشہ باقی رہنے والی بات ہے کہ لوگوں شرک سے باز آتے رہو. اسی لیے اللہ مالک نے رہتی دنیا تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. جب ان سب نے اپنی قوم سے برملا یہ کہہ دیا تھا ہم تم سے اور جن کو تم پوجتے ہیں ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں. کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا. یہ اعلان سنیے ابراہیم علیہ السلام کا، خلیل اللہ کا. کفرنا بکم، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. والبغضاء، یہ دشمنی، یہ نفرتیں جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، یہ کب تک باقی رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. یہ ووٹ کے لیے نہیں ہے، یہ چندے کے لیے نہیں ہے، یہ سیاسی ہتھ کنڈوں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مفادات کے لیے نہیں ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ اس وقت تک ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کر لو، تم اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو. یہ ختم ہو کر محبتیں پیدا ہو جائیں گی، دوستی پیدا ہو جائیں گی، تعلقات پیدا ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے بغل گیر ہو جائیں گے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں گے. حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پروفیسر تھے، عالم تھے اور توحید کے بڑے کھلے داعی تھے. ایک مجلس میں اتحاد پر پروگرام ہوا جس میں اتحاد امت پر بڑا زور دیا گیا اور بلایا سب کو، قبر پرستوں کو بھی، امام پرستوں کو بھی، پیر پرستوں کو بھی، مزار پرستوں کو بھی. سب کی تقریریں ہوئی. آخری تقریر حافظ صاحب کی ہوئی. حافظ صاحب رحمۃ اللہ نے کھڑے ہو کر صرف 3 منٹ گفتگو کی اور جس صاحب نے پروگرام کروایا تھا ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بات سنیے، مشرک اور موحد کا کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. یا اللہ مدد کہتا ہے، یہ یا علی مدد کہتا ہے.
یہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ قبروں کی عبادت کرتا ہے. یہ کیسے اتحاد ممکن ہے؟ بڑی پیاری مثال دے کے سمجھ. دیکھیں ایک لکڑی سیدھی ہوتی ہے اور ایک لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. اس سیدھی اور ٹیڑھی لکڑی کو لے جائیے ترکھان کے پاس اور کہیے اسے کیل لگا کے جوڑ دے، تو وہ کیل نہیں لگائے گا. اس کے پاس چھوٹا سا رندہ ہوتا ہے، پہلے وہ رندہ مارے گا، اس کا ٹیڑھ نکالے گا، اس ٹیڑھی کو سیدھا کرے گا. جب دونوں یہ لکڑیاں سیدھی ہو جائیں گی پھر ان دونوں کو اکٹھا رکھ کے اب کیل مارے گا، یہ جوڑ اب نہیں ٹوٹے گا. تو جوڑنے سے پہلے ٹیڑھ نکالنا ضروری ہے. ایک کہتا ہے داتا وہ ہے جو لاہور کے فرشوں میں دفن ہے، دوسرا کہتا ہے داتا وہ ہے جو اپنے عرش پہ ہے. ان دونوں میں جوڑ نہیں ہو سکتا، پہلے ٹیڑھ نکالنی پڑے گی. یہ اللہ کا پجاری، یہ پتھروں کا پجاری، یہ اللہ کا پجاری، یہ مندروں کا پجاری، یہ اللہ کا پجاری، یہ پیروں کی اونٹنیوں اور بلیوں کے مزار بنا کے پوجنے والا. ٹیڑھ باقی ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا. اتحاد کروانا ہے تو ٹیڑھ نکالیے. پیارے بھائی، یہ وہ نسخہ ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دے رہی ہے کہ میں تم سے بھی بری ہوں. ہمارے تمہارے درمیان اختلاف کا ایک پہاڑ ہے جو شرک ہے. یہ کب ختم ہوگا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ہاں، شرک سے بیزار ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو سجدے کرو، ایک اللہ کے لیے نذر و نیاز دو، ایک اللہ کے نام پہ قربانیاں کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. عبادت کا حقدار صرف خالصتاً ایک اللہ ہی کو مانو. اللہ بھی نہیں. اب ہے ہی اور بھی کی. جب بھی کو چھوڑ کے ہی پہ آ جاؤ گے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے. یہ بھائی بندی ایسی ہوگی کہ آسمان کے نیچے ایسے بھائی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ شرک اور اہل شرک سے اعلان برات کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے. مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.